شاہ صاحب جو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وظیفہ دیکھیں، وظیفہ کرنے کا طریقہ جو ہے نا، ابھی ٹائم بھی کم ہے لیکن میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں، اگلے پروگرام میں جو ہے نا ڈسکرپٹیولی بتاؤں گا کیسے کیا جاتا ہے، لیکن موٹا موٹا بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے ایک کام کریں، 2 رکعت نماز ہے حاجت ضرور پڑھ لے آدمی کہ میں اللہ تعالیٰ یہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی جائے نا، تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا حکم بھی ہے نماز پڑھنا، 5 عبادات فرض ہیں آپ پہ، اگر اپنی طرف سے بھی پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ مددگار اور زیادہ شامل ہوتی ہے اور مدد آتی ہے۔ نماز پڑھنے سے یہ کہ نماز پڑھنے کی گارنٹی یہ ہے کہ نماز کا سسٹم ایسا ہے، وظیفہ کرنے سے ہو سکتا ہے فرشتے دعا نہ لے کے جائیں، آپ کے پڑھنے میں خلل آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو، دماغ کہیں اور ہو، یا بہت ساری چیزیں آپ کسی کے پوچھو تو ایک لسٹ ہے لمبی، مگر نماز کی ایسی چیز ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، جب آپ پڑھو گے فرشتے آنے ہی آنے، تو وہ 2 رکعت نماز حاجت پہلے دن پڑھ کے اس کے بعد وظیفہ ایک تو پاک صاف ایٹماسفیئر ہو، شور سے ہر طریقے سے پاک ہو، یہ نہیں کہ خالی جو ہے جگہ پاک ہو، شور سے پاک ہو، دیکھنے سے ہر چیز پاک ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ آمد و رفت ہو کسی کی، آ رہے ہو جا رہے ہو، دروازہ کھل رہا ہے، ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہیں، نہ، سکون سے اندھیرے میں کیا جائے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ بند کر کے اور غلاف میں ڈھک کے کیوں رکھا جاتا ہے، اونچی جگہ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اندھیرے میں جو ہے یہ اندھیرے کی چیز ہے، اس کے اندھیرے کی طاقت ہے، زیادہ تر جو ہے یہ لکھا جاتا ہے کالی سیاہی سے، کالی سیاہی سے یوں لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ اندھیرے کی چیز ہے۔ اب میں آپ کو مثالیں اس کی ایسی دوں، ہمارے پاس نقش ہیں 100 بائی 100 کے، پوری دیوار کے برابر کے نقش ہیں، وہ سب اندھیرے کی چیزیں ہم ڈھک کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، یا تو پائپوں کے اندر رکھتے ہیں، یا کپڑے کے اندر ہے تو اس کو ڈبے کے اندر رکھتے ہیں، جفر جامہ ہے باکسڈ ہے، جو پورے قرآن کا نقش ہے وہ باکسڈ ہے۔ تعویذ آپ کالے اور ہرے کپڑے میں کیوں بنواتے ہیں؟ کیونکہ اندھیرے کی چیز ہے، وہ اندھیرے میں کام کرتی ہے۔ اسی طرح وظیفے کا بھی ہے، کوشش کریں کہ رات کے ٹائم کیا جائے، دن میں نہ کیا جائے۔ کچھ وظائف ایسے ہیں جیسے سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، یہ بھی میں آگے پروگرام میں بتاؤں گا کون سا وظیفہ کس ٹائم کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے نہیں۔ سورہ یاسین جو ہے یہ جو ہے رات کو کرنے والا، دن میں کرنے والا وظیفہ ہے۔ دن سے مطلب روشنی، دن کا مطلب ہوتا ہے روشنی، رات کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، بس 2 ہی فارمیشن ہے۔ ٹائم تو ہمارے لیے ہم نے بنا لیا، ورنہ یہ کہ اندھیرا اور روشنی ہے۔ دن میں ایک الگ وظیفہ ہے، رات کا جو ہے الگ وظیفہ ہے۔ کوشش یہ کہ وظیفہ رات میں کیا جائے۔ تیسری چیز جو ضروری ہے کہ جب آپ پوچھ رہے ہوں وظیفہ، ایک چیز کلیئر کر کے پوچھ لیں کہ درود لگانا ہے نہیں لگانا، یا وظیفے کی تعداد پوچھ لیں کہ 1000 ہے، 2000 ہے، 200 ہے، 108 ہے، 308 ہے، جو بھی درود آگے پیچھے لگانا ہے نہیں لگانا، بسم اللہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، پہلے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اگر درود لگانا ہے تو 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 110 دفعہ، 92 دفعہ، 1100 دفعہ، کتنی دفعہ لگانا ہے، کیونکہ بہت سارے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا اسم جو ہے وہ صرف آپ نے 50 بار پڑھنا ہے، مگر درود اس کے پہلے جو ہے 1100 دفعہ، بعد میں 1100 دفعہ، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو بتانے والا ہے نا، جو اس چیز کا جو کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ اس طرح پڑھنا نہیں۔ پرابلم کہاں آتی ہے کہ آپ نے وظیفہ پوچھا، اس نے بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ نے پھر بعد میں ٹی وی پہ کوئی اور کسی اور کو دیکھا، اس نے کہا کہ یہ اس طریقے سے پڑھا جائے، آپ نے اس کا وظیفہ کسی اور طریقے سے پڑھ لیا، جب آپ نے پڑھ لیا وہ وظیفہ بیکار ہو گیا، وظیفہ کام نہیں کرتا، جس مقصد کے لیے پڑھایا جا رہا ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہ کہ وظیفہ کسی سے ذکر نہ کرے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یہ بھی نہ بتائے کہ میں نے شروع کیا ہے یا ختم کیا، چپ کر کے اپنا پڑھتے رہو بس۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بس اسی طرح کی فارمیشن وظائف کی ہے۔ اور دعا جو ہے نا، مقصد، مراد اور دعا، 3 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے، ایک تو مقصد پڑھنے کا، ایک جو ہے مراد کہ کیا التجا ہے، دوسری یہ کہ دعا، وہ ایک ہو ایک وظیفے میں۔ اگر ایک وظیفہ کر رہا ہے نا، کہ اب جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے آج کل کالجوں کا سیزن ہے، ایڈمیشنز کا، اسکولز کے پاس فیل کا مسئلہ ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں یا مطلب اگر ہم جو بھی ایک وظیفہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ایک دعا جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص کرتے ہیں کہ یہی دعا کرنی ہے، یہی دعا کرنی ہے، وہ ہم شروع ہو جاتے ہیں ایک وظیفہ کہ اللہ جی یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، اللہ وہ بھی، یہ بھی، وہ بھی اتنا کچھ کر دیتے ہیں ہم اکٹھا۔ دیکھیں اللہ کو بھی سمجھ نہیں آتی پہلے میں کون سی یہ بات جو ہے یہ عقل سے بالا تر بات ہے، یہ ہمارے کیونکہ ہمارا ریسرچ ہے اس کے اوپر، ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کے ساتھ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص دیکھ لیں، سب کلیئر ہے اس کے اندر۔ وہ پسند بھی اکیلے کی چیز کرتا ہے۔ وظائف جو ہیں اجتماعی کیوں نہیں پسند کرتا؟ اجتماعی وظائف اگر زیادہ افیکٹو ہوتے تو 5 عورتیں بیٹھ کے ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں، مگر ہر آدمی اپنے گھر اکیلا بیٹھ کے کرتا ہے، کیوں؟ اس کو عبادات اکیلے پسند ہے۔ ہر آدمی کا اکیلے حساب ہوگا، قبر میں ایک آدمی جاتا ہے اکیلا،
یہ نہیں کہ پورا خاندان ایک ہی قبر میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بھلے ایک ساتھ مرے ہوں پورا خاندان، لیکن جائے گا ایک آدمی اپنی قبر میں، بس حساب اس کو اپنی قبر میں دینا پڑے گا، نہ کوئی گواہی لی جائے گی اس کے باپ سے، نہ اس کے بیٹوں سے گواہی لی جائے گی، نہ بہنوں سے، نہ بھائی سے، جو ہوگا وہ ادھر سے وہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، اور تمہارے زبان سے نکلے گا ہاں میں نے کیا، بس اس کے اندر پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں کیا کیسے، وہ پھر وہ بات نہیں ہوگی۔ وہ اسی لیے جو ہے وظیفے کا بھی یہ کہ اکیلے کیا جاتا ہے، سکون سے کیا جائے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اوہو آپ نے وظیفہ کیا، جی میں نے وظیفہ کر لیا، کام نہیں ہوا، اچھا اوہو آپ کے پڑھنے میں فرق ہے، انہوں نے بہانہ نکال دیا۔ یہ دیکھیں آگ ہے، یہ جو ہے قرآن جو ہے ایک آگ ہے، اس کے اندر آپ انگلی ڈالو گے جلے گا، اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ کس کیا کیسے، نیت کا دار و مدار ہے، بٹ وظائف از سم تھنگ دیٹ یو آر ٹرانسفرنگ the energy of the person who is giving out the وظیفہ۔ ورد، وظیفہ، چلہ، عمل، یہ سب چیزیں میں بعد میں بتاؤں گا، یہ وظیفے کے ہی زاویے میں آتی ہیں کہ کھلی کون سی پڑھائی ہوتی ہے، بند کون سی پڑھائی ہے، کیسے باندھی جاتی ہے پڑھائی۔ وظیفہ بتا دینے سے اس کے جو تبع تابعین ہیں وہ ساتھ چلے جاتے ہیں، جس کو آپ نے بتایا بھلے وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس کا قصہ جو ہے میں اگلے پروگرام میں آپ کو سناؤں گا، جو کہ ویری انٹرسٹنگ قصہ ہے، جو آپ نے ایسا قصہ سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے ہمارے دادا کے زمانے کی، مسجد میں وظیفہ کرتے تھے۔ دیکھیں پرانے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے وظیفہ کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجدوں میں کہتے ہیں کہ طاقت زیادہ ہوتی ہے، مگر آج کل کا دور وہ آ گیا، لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں مسجد چھوڑ۔ جی اب بہت سارے جو ہیں ایسے عاملین ہیں جو مسجد قبرستانوں میں جا کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح کی چیزیں ہوتی ہیں، مردے اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں، ایزی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو تو پکڑ دکڑ والی سٹائل ہے نا ان کا، کہ پکڑ لیں اور یہ کر لیں، وہ یہ غلط ہے۔ ہم اس چیز کو بالکل ڈینائل پہ جاتے ہیں کہ قبرستانوں والا کوئی کام نہیں ہے ہمارا سمپل کام ہے قرآن اور مسجد، اینڈ دیٹس اٹ، اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ بس ہم کیونکہ چیز یہ ہے کہ ہم ہے بھی تو شاہ صاحب یہی چیزیں نا، یہ ہے ہی یہ چیز، تیسری چیز کوئی ہے نہیں، بالکل صحیح۔ ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، کہیں کسی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی کسی طرح کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ قبرستان میں بیٹھ کے عبادت کرو میری، مسجد میں کرو، گھر میں کرو، جانماز پہ کرو، یہ تو نہیں کہ قبرستان میں قبر کھود کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں زمین کے نیچے کی عبادات ہیں، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا کہ جہاں زمین کے نیچے آپ بیٹھتے ہیں، وہ دیتا ہے قبر کا افیکٹ زمین کے اندر، کہ آپ کی زمین کھل جاتی ہے۔ آپ کے طبق نہیں ہوتے آسمان کے، زمین کے 7 طبق ہیں، زمین کے 7 طبق ہیں، وہ طبق جو ہیں آپ کے کھلتے چلے، زمین کے اندر آپ بیٹھ جاتے ہو۔ بیسمنٹ میں بیٹھتے ہیں لوگ کھڈا کھود کے، مگر قبرستان میں نہیں بیٹھتے ہمارے طریقے سے۔ البتہ جو ہے میں یہ بتا دوں کہ جو کسی سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں نا، وہ عموماً قبرستانوں میں نہیں بیٹھتے۔ یہ کاہن اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کیا کہتے ہیں اس کو، عامل کہہ لیں، جو صاحب علم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عاملین جو ہوتے ہیں نا وہ قبرستانوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی ایک آدھ چیز پکڑنے کے لیے کوئی ہاتھ چڑھ جائے تو اسی سے پھر جو ہے لوگوں کو، جیسے انصاف کو کسی نے کہا نا کہ وہ زیور کون لے کے چلا گیا ہے، وہ کہاں لے کے چلا گیا۔ اب یہ کہ کوئی جو بتانے والا ہے اس سے پوچھے کہ بھائی تجھے کہاں سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ وہ فلانا لے کے چلا گیا۔ یہ دیکھیں جہالت کی جہالت ہے نا، جہالت کی صاف انتہا پتہ ہے۔ چلتا ہے۔ تو وظیفے کا یہ ہے کہ پوچھ لے، بتا دے، دیکھ لے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ باقی نیکسٹ پروگرام میں باقاعدہ ود ڈسکرپشن جو ہے نا، کیونکہ ابھی سٹارٹ ہو گیا تو پھر ٹوٹ جائے گا، پھر وہ 1 گھنٹے کا تو کم سے کم اس کے اندر ہو کہ وہ جو ہے اطمینان سے بتا سکوں کہ وظیفے کیسے کیے جاتے ہیں۔ مگر ایک میں بات بتا دوں کہ جو بھی کرے آدمی وہ یقین کے ساتھ کرے، اللہ کے یقین کے ساتھ، بالکل صحیح، تعداد کے ساتھ کرے، جو تعداد معین کی ہوئی ہے، کسی نے اگر 308 ہے یا 12,000 ہے یا 25,000 ہے، ہمارے ہاں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو 25,000 پڑھتے ہیں، عام ابھی بھی ایسے جو ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ جو ہے ماشاءاللہ سے 12,500 کرتے ہیں صبح، 12,500 رات میں، مگر وہ روحانی وظائف ہیں، وہ عام وظائف نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں جیل سے نکل جاؤں یا میرا وہ چھوٹ جائے یا کوئی بیماری ہے یا کچھ اور ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ روحانی وظائف ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن ہی الگ ہے۔ اور یہ وہ میٹھا ہے کہ آپ چکھ لو تو پھر کوئی اور میٹھا آپ کو ہضم نہیں ہوتا، نہ ٹیسٹ دیتا ہے، بالکل صحیح۔ تو یہ بات ہے بس۔ اور باقی یہ کہ میں ایک اور چیز یہاں کلیئر کر دوں کہ تعویذات کے حوالے سے اور نقش کے حوالے سے میں کسی کو کافی پہلے سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ فجر کے ٹائم جو ہے کوئی چیز لکھنے کو جیسے ہوتا ہے، دیکھیں یہ چیزیں کام کرتی ہیں، یہ چیزیں عاملین کے پاس ہوتی ہیں۔ اب میں ایک مثال دوں آپ کو، میں نے پہلے بھی پروگرام میں خاص ذکر کیا تھا، ایک کراچی میں ہوتے تھے مولانا عشرت، وہ ناد علی کے عامل تھے،
صرف نادیہ علی کے تھے.